نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت۔ تو مختصر طور پہ آج ہم اس پر نظر ڈالیں گے۔ تو آپ سب سے پہلی وہ خاتون ہیں، خوش نصیب خاتون ہیں جن کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور آپ کا پورا نام ہے خدیجہ بن خویلد، خدیجہ بن خویلد، اور آپ کی والدہ کا نام تھا فاطمہ، اور آپ کے دو لقب ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے۔ ایک ہے الکبریٰ، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے خدیجۃ الکبریٰ، اور ایک لقب آپ کا ہے طاہرہ۔ آپ کا خاندان کون سا تھا؟ آپ خاندان قریش میں سے، یعنی قریشی سے آپ کا تعلق تھا، اور بہت پاک دامن، پاک باز اور نیک سیرت عورت تھیں۔ آپ کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں، یعنی جو عام الفیل کا سال تھا اس سے 15 سال پہلے مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سامان تجارت لے کے شام گئے تھے، تو اس شام کے سفر سے جب واپسی ہوئی تھی، جو اس کے بعد آپ سے نکاح ہو گیا تھا آپ کا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس ٹائم پہ تھی 25 سال، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر تھی اس ٹائم پہ 40 سال، کیونکہ آپ جو ہے پہلے سے، یعنی کہ آپ کی شادی ہوئی بھی تھی لیکن بیوہ ہو گئی تھیں، تو اس لیے جو ہے نا ان کے پہلے سے بچے بھی تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے نکاح فرمایا۔ اچھا، آپ جو ہے نا بڑی دولت مند خاتون تھی، یعنی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا تھا، تو آپ نے اپنی ساری دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا زندگی بھر جب تک زندہ رہی۔ خاص طور سے جو مشکل حالات تھے کہ نبی اسلام کے اپنے جو خاندان قبیلے کے لوگ تھے وہ آپ کی بات کو ٹکرا رہے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، اس ٹائم میں سب سے زیادہ ساتھ جو دینے والی تھیں وہ آپ کی جو بھی زوجہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک اور بات یہ پتہ لگتی ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی لحاظ سے زیادہ اچھا بنائے، تاکہ جو ہے اس کے خاوند اور اس کی زندگی بہت اچھی گزر سکے۔ آج کل جو ہے وہ لڑکیاں یہ کہتی ہیں کہ بس خاوند ہی سارا کچھ کرے، ہم کیوں کریں؟ بھئی دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کتنا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شوہر تھے، کتنا آپ کا ساتھ دیا، مالی لحاظ سے آپ کی کتنی ہیلپ کی، تو یہ بھی ہمیں یہ چیز ملتی ہے اس۔ اچھا، آپ جو ہے بہت زیادہ سخی تھیں، تو ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ 61 سالی کا زمانہ تھا اور جانور ہلاک ہو رہے تھے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس تشریف لائیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کو 40 بکریاں دیں اور ایک اونٹ تحفے میں پیش کیا، یعنی اتنی سخی تھیں کہ 40 بکریاں دے دیں اور ایک اونٹ جو ہے تحفے میں دے دیا۔ اور عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کو قبول کیا، اور حضرت ابراہیم کے علاوہ، صحیح ہے، حضرت ابراہیم نبی اسلام کے جو بیٹے تھے ان کے علاوہ جتنی بھی نبی اسلام کی اولاد ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی ہے۔ آپ کی شان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ عز و جل کی قسم، خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں، اور جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی، اور جس وقت کوئی شخص کے لیے تیار نہ تھا اس وقت انہوں نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا، اور انہی کے شکم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ تو یہ آپ کی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے زبان مبارک سے بیان فرمائی ہے۔ اچھا، آپ کا وصال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال آپ رضی اللہ عنہ جو تھیں تقریباً 25 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات رہیں، یعنی 25 سال تک آپ اسلام کے نکاح میں رہیں، اور آپ کا وصال ہجرت سے 3 سال قبل 10 رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ میں ہوا، یعنی جب نبوت ملے ہوئے 10 سال ہو گئے تھے تو اس ٹائم پہ آپ کا وصال ہوا، اور وہ رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ مکرمہ کے اندر ہی آپ کا وصال ہوا۔ اور آپ کو کہاں پہ آپ کی تدفین کی گئی؟ جنت المعلیٰ میں، یہ مکہ مکرمہ میں قبرستان ہے، وہاں پہ آپ کو دفنایا گیا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے، حتیٰ اتنے غمگین تھے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔